ایک عارف کی نظر میں سائنس اور مذہب کے درمیان کوئی تنازع نہیں۔ عقیدہ ہر کسی کا ذاتی معاملہ ہے۔ عقیدہ ذاتی معاملہ ہے جبکہ علم آفاقی ہے۔ شعور سادہ و آسان ہے، بشرطے کیا آپ اسے آسان ماننے کی جرات رکھتے ہو۔ ہم میں سے ہر ایک لامحدود کائنات کا ایک چھوٹا ورژن ہے۔ ہر وہ چیز جو آپ کو بناتی ہے، آپ کے پورے دماغ کا حیاتیاتی طور پر وجودی اظہار ہے۔ اپنے آپ پر بھروسہ رکھے، کامیابی کے لیے آپ کو بس یہی ضرورت ہے۔ کسی بھی قوم کو بہترین سمت دینے کے لیے حکومتی درجہ بندی کے سب سے اوپر آپ کو سائنسدانوں کے ایک گھیر آلودہ گروپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ سائنسدان کا مقصد عوام کے سامنے دو ٹوک حقائق پیش کرنا نہیں، بلکہ حقائق کو اس انداز میں پیش کرنا ہے جو پوری انسانیت کے لیے موزوں اور مفید ہو۔ جب تک آپ کے اندر کا استاد بیدار نہیں ہوتا، تمام دنیاوی تعلیمات بیکار ہیں۔ آپ کو محدود صرف آپ کا اپنا تخیل کرتا ہے۔ آپ زندگی کے سب سے پیچیدہ سوالات کے جوابات اپنے ہی گہرے نفس سے حاصل کر سکتے ہیں، بس توجہ دے اور سنیں۔ اچھے اخلاق کا ہونا ہی اچھے کردار کا ہونا ہے۔ بہت سے عقائد کا سچائی سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہوتا، اس کے باوجود یہ انسانی وجود کا ایک اہم حصہ ہے۔ عقیدہ آپ کے دماغ کا خود کی دیکھ بھال کا میکانزم ہے۔ ایک اچھی دنیا ایک اچھے انسان سے شروع ہوتی ہے۔ ایک متعصب کا دوسروں پر اپنی بالادستی پر زور اختلاف رائے نہیں بلکہ طبی پاگل پن ہے۔ موم بتی کی محفوظ ترین حالت وہ ہوتی ہے جب وہ جل نہ رہی ہو، لیکن ایسا وجود اس کا مقصد پورا نہیں کرتا۔ ایک سی ای او کو اس سے کئی سو گنا تنخواہ نہیں ملتی چاہیے جب چوکیدار یا نیچے والے کو دی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی ابھی تک اتنا مہذب نہ ہو کہ میدان کو مکمل طور پر ہموار کر سکے، لیکن کم از کم فرق کو کم کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے، بشرطے کہ آپ کسی دن انسان بننے کا ارادہ رکھتے ہو۔ ایک بچہ جو اسکول جاتا ہے اور اپنے ہم جماعت کے ساتھ دوپہر کا کھانا باندھتا ہے، وہ دنیا کے تمام کتابی پادریوں، اماموں، ربیوں اور پنڈتوں سے 1000 گنا بڑا اور زیادہ مذہبی ہوتا ہے۔ ایک عیسائی اپنے کنویں میں بیٹھا سوچتا ہے کہ ساری دنیا اس کا کنواں ہے۔ یہودی اپنے چھوٹے سے کنویں میں بیٹھا سمجھتا ہے کہ یہی ساری دنیا ہے۔ ایک مسلمان اپنے کنویں میں بیٹھ کر اس سے ہی پوری کائنات مانتا ہے۔ ایک ہندو اور باقی سب کا بھی یہی حال ہے، نیز ملحد بھی ان تمام آرتھوڈاکس مومنوں سے مختلف نہیں ہیں۔ اصولاً ایک سویلین کو ہتھیار رکھنے کا اسے زیادہ حق نہیں ہونا چاہیے جتنا ریاست کو ایٹمی ہتھیار رکھنے کا ہے۔ تہذیب حقیقی انسانی ذہنوں کی عمارت پر استوار ہوتی ہے، نہ کہ وحشی بندروں کے قدیم اور گمراہ ذہنوں پر، جو زیادہ تر معاملات میں سینکڑوں یا ہزاروں سال پہلے لکھی گئی آراء کی ایک کتاب پڑھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ان کے پاس دنیا میں تمام سوالات کے حقائق پر مبنی جوابات ہیں۔ ایک باضمیر آدمی نہ اپنی بیوی کو کبھی گالی دے گا، نہ اپنی اس عمل کو درست ثابت کرنے کے لیے صحیفے کا سہارا لے گا، لیکن ایک بنیاد پرست گھر والا اپنی بیوی کو جب چاہے مارتا ہے اور اپنی شیطنت کو منطقی بنانے کے لیے بے شرمی سے آسمانی صحیفے کا حوالہ دیتا ہے۔ آج کی دنیا میں جمہوریت کے نام پر کرپٹ حکومتیں کرپٹ سیاستدانوں سے نہیں، کرپٹ شہریوں سے جنم لیتی ہیں۔ ڈاکٹر کو دل کا مسخرہ، دماغ کا سائنسدان اور ضمیر کی ماں ہونا چاہیے۔ ایک فلم میں ایک فرد میں ایسی چنگاری بھڑکا دینے کی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ انسانی ترقی کے راستے کو بدل سکتی ہے۔ ایک بے عیب فریب انسانی ذہن کو ناقص حقیقت سے زیادہ دلکش لگتا ہے۔ احمق وہ نہیں جو نادان یا ناخواندہ ہے، احمق وہ ہے جو کسی شخص کو خالی لبالوں سے پرے دیکھنے سے قاصر ہو۔ ایک مکمل طویل مدتی رشتہ صرف ایک کو تلاش کرنے سے پورا نہیں ہوتا۔ یہ دو پرجوش اور انتہائی حوصلہ افزا شراکت داروں کے درمیان تعاون ہے جو مل کر کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کا ہاتھ پکے، ہر صورتحال کا سامنا کرتے ہیں۔ اگر رشتے کی جڑ میں اعتماد ہو، اگر پارٹنر اس سے دلچسپ رکھنے کی کوشش کرے،
اگر مشکلات کو تدبر سے نمٹا جائے اور اگر آپ اپنے ساتھی کے ہر عمل کی تعریف کر سکتے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو، محبت کے شعلے بھڑک اٹھیں گے جو کبھی نہیں بجھتے، اور آپ کی محبت واقعی ہمیشہ کے لیے خوشی سے رہ سکتی ہے۔ ایک گلاس پانی کی اپنی کوئی قیمت نہیں ہوتی، لیکن جس لمحے ہی کسی تھاکے ہوئے شخص کی پیاس بجھاتا ہے، سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہو جاتا ہے۔ ایک گلاس پانی بینک کر دوسروں کی پیاس بجھاؤ۔ پانی کے ایک گلاس کو اہم قرار دینے کے لیے کسی شاندار تعارف کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے اہم دیکھنے کے لیے رونق و تقریب کی ضرورت نہیں ہوتی، اس سے دلکش دکھائی دینے کے لیے کسی زرق برق لباس کی ضرورت نہیں ہوتی، بس پیاسے کے لیے اس کا صرف وہاں ہونا ضروری ہوتا ہے۔ ایک اچھی ہنسی ایک اچھی تعلیم کے جیسی ہی حوصلہ افزا ہوتی ہے کہ یہ بھی مراقبے کی ہی ایک صورت ہے۔ ایک اچھی شادی جہاں دونوں پارٹنرز خصوصی طور پر ایک دوسرے کے لیے پرعزم ہوتے ہیں، اعصابی اور مدافعتی نظام پر براہ راست اثر ڈال کر انہیں جسمانی اور نفسیاتی دونوں لحاظ سے صحت مند رکھتی ہے۔ بہت سے لوگ توجہ کو ستائش کے ساتھ الجھا دیتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ سٹنٹ ایک کامیابی ہے اور غلط برتاؤ آزادی کا اعلان ہے۔ قوت ارادی سے مضبوط مٹھی بھر بہادر شرنیاں معاشرے کو ترقی کی ان بلندیوں پر لے جا سکتی ہیں جو آنے والی 1000 نسلوں کے لیے ترقی کا معیار بن جائے۔ ایک صحت مند اور مثالی نظام تعلیم وہ ہوگا جہاں ایک استاد نصاب کی بجائے تحمل کے ساتھ طلباء کو ان کی قبولیت کا اندازہ لگانے کے بعد ہی علم دے گا، جہاں طالب علم سیکھنے کے لیے علم حاصل کرے گا، کمانے کے لیے نہیں، جہاں والدین اپنے بچے کو تجسس سے آراستہ کرنے کے لیے ضروری قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو اور اس کے بعد اس تجسس کو پروان چڑھائیں، چاہے یہ معاشرے کی نظروں میں کتنا ہی مضحکہ خیز کیوں نہ ہو۔ ایک صحت مند شادی دونوں ساتھیوں کے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے بھی تندرستی اور استحکام کا جم ہوتی ہے۔ ایک صحت مند دنیا صحت مند قوموں سے بنتی ہے، صحت مند قوم صحت مند خاندانوں سے بنتی ہے، اور ایک صحت مند خاندان کی پرورش صرف ایک خوشگوار ازدواجی رشتے کی بنیاد پر ہی کی جا سکتی ہے۔ جو دل دوسروں کے لیے خون بہاتا ہے صرف وہی انسانی دل ہے، باقی سب محض حیوانی دل ہیں۔ بھوک کا مارا ایک بے گھر آدمی روٹی اٹھاتا ہے، اسے چوری کہتے ہیں، لیکن ایک سوٹڈ بوٹڈ مہذب نظر آنے والا لڑکا پوری آبادی کو لوٹ کر پہلے سے بھی کہیں زیادہ تفاوت پھیلاتا ہے، اسے انٹرپرینورشپ کہتے ہیں۔ کیا دنیا ہے، کتنی قابل رہ دنیا ہے۔ انسانی معاشرے کا بڑا حصہ تعصبات کے تحت آٹو پیلٹ پر چلتا ہے، یہی وجہ ہے کہ دنیا بہت سے تنازعات سے دوچار ہے۔ خود اپنے تعصبات کی گرفت میں آنے کی بجائے اگر انسان اپنے تعصبات کو گرفت میں لے لے تو سارے تنازعات ہوا میں تحلیل ہو جائے۔ انسان وہ ہے جو اس شخص کے ساتھ رہنے کے لیے جس سے وہ پیار کرتا ہے کلوپتراؤ سے بھی ذرا متاثر نہ ہو۔ انسان جو واقعی انسان ہے وہ دیواروں کے اندر نہیں رہ سکتا، سانس نہیں لے سکتا، صرف آدم خور ہی دیواروں کے پیچھے خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ ایک عاجز دکاندار جو ہائی اسکول بھی نہیں گیا عقل مند ہو سکتا ہے۔ دیواریں بنانے والا مستری جو بمشکل پر لکھ سکتا ہے عقل مند ہو سکتا ہے۔ ایک رقاصہ جو بے باکانہ طریقے سے لوگوں کی تفریح کر کے روزی کماتی ہے عقل مند ہو سکتی ہے۔ انسان کو عقل مند یا بے وقوف اس کا پیشہ نہیں، کردار بناتا ہے۔ ایک مہربان دل حکمت کا قدرتی چشمہ ہے۔ زبان کسی بھی ثقافت کی شاہراہ ہوتی ہے۔ کچھ ضروری کاغذات کی تکمیل کے لیے ایک عام شہری سے رشوت مانگنے والا اہلکار نا انصافی کر رہا ہے۔ ایک بد کردار جو عوامی نقل و حمل میں ایک عورت چھیڑتا اسے بدتمیزی کرتا ہے، نا انصافی کر رہا ہے۔ ایک کالج کا طالب علم جو نے آنے والوں کو تنگ کرتا ہے نا انصافی کر رہا ہے۔ یہ عام لوگوں کے ساتھ ہونے والی نا انصافیاں ہیں جو دنیا بھر میں روزانہ کی بنیاد پر ہوتی ہیں۔ یہ سب اس لیے ہیں کہ آس پاس کے لوگ یا تو خوفزدہ ہیں یا متاثرین کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے کافی ذمہ داری محسوس نہیں کرتے۔ اگر انہوں نے ایسا کیا، اگر آپ کرتے ہیں، اگر معاشرے کے ہر ایک ون میں صرف چند افراد ہی
روزمرہ کی اس نا انصافی کے خلاف اٹھ کھڑے ہو تو ہم پوری دنیا میں جرائم اور افراتفری کے گراف میں انقلابی گراوٹ کا مشاہدہ کریں گے۔ لائبریری بینک سے زیادہ قیمتی ہے۔ دوسروں کے لیے جینے والی زندگی ہی حقیقی مذہبی زندگی ہے۔ کسی سے محبت کیے بغیر زندگی وہ زندگی ہے جسے کبھی جیا ہی نہیں گیا۔ تھوڑی سی مسکراہٹ کے ساتھ تھوڑی سی مدد انسانی زندگی کو معنی بخش دیتی ہے۔ ایک ماں کا با اختیار ہونا ایک دنیا کے با اختیار ہونے جیسا ہے۔ ایک راہب کی زندگی کا تعلق سادی تجاسس اور ہمدردی سے ہوتا ہے۔ عام تصور کے برعکس اس کا غربت اور تنہائی سے کوئی براہ راست تعلق نہیں ہوتا۔